تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم اور چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے آج 2 کام ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے مزید مشکلات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں نظام دین کے لیے، پاکستان مسلم لیگ کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے۔ کچھ نواز شریف صاحب کی باتیں، کچھ جو جلسہ ہوا راولپنڈی میں اور ایبٹ آباد کے اندر، اس کا حال حوال آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھی جائے تو انہوں نے جب بھی جلسہ کیا وہ چند گھنٹوں کی کال دی، یعنی 1-2 دن کے اندر انہوں نے کال دی اور وہاں پر جلسہ ارینج ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے آج سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ انہوں نے جیل کے اندر سے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے ایک پیغام دیا، اور اس کے علاوہ جو وکلا تھے ان کے ذریعے پیغام دیا کہ میری قوم کو جا کے میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ وہ اتوار والے دن دوپہر کو 2 بجے جو ہے وہ خوف کے بت توڑ کر باہر نکلے۔ اور اس کے اوپر پھر جو رد عمل آج جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ جو پنجاب سویا ہوا تھا وہ بھی پنجاب جاگ گیا۔ کے پی کے نے ایک انتہا قائم کر دی محبت کی، شفقت کی۔ اسی طرح کوئٹہ کے اندر، اور اسی طرح کوئٹہ کے ساتھ ساتھ پھر کراچی میں چلے جائیں، وہاں پر بھی ریلیاں نکلی ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی آواز گونجی۔ عوام نے عمران خان صاحب سے محبت کا اظہار کیا۔ جہاں یہ سارے کام ہوتے رہے وہاں کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش ہوئے۔ صبح پہلے جو کام کیا گیا، آج جب ریلی نکالنے کے پروگرام جو ترتیب دیے جا رہے تھے، اس وقت حماد اظہر صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا۔ ان کے بزرگ والد میاں اظہر جو ایک نامور شخصیت ہے، ان کی عمر 83 سال ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے گورنرشپ بھی کی، اہم عہدوں پر بھی فائز رہے۔ یہ سارے کام میاں اظہر صاحب نے کہ نہایت شریف النفس انسان اور کول مائنڈ آدمی ہے، مگر آج پاکستان کے جو نظام دین صاحب ہیں ان کے حکم کے مطابق، یا جو نظام دین کے پیچھے جو سفارش اس وقت چل رہی ہے، جو جہاں سے چل رہی ہے، جو ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے کہتے ہیں کہ سلیٹ صاف کر دی جائے، جس طرح چھوٹے ہوتے بچے جو ہے سلیٹ کو صاف کرتے تھے، پھر اس کے اوپر نئی گنتی شروع کرتے تھے، اسی طرح کے جو فرمائشیں وہ کوئی کر رہا ہے، اور ان کی فرمائشوں کے تحت یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ میاں اظہر صاحب کو آج گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو پھر تھانے لے جایا گیا۔ اب اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ ضمانت ہوگی ان کی، لیکن افسوس کی بات ہے باقی ہر چیز سیاسی طور پر جو کچھ بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو اس دور کے اندر بزرگوں کے ساتھ ہوا، جو 75-76 سال کے بزرگ یا 90 سال کی عمر کے بزرگ، اس میں شعیب امجد صاحب لگا لیں، ایاز امیر صاحب لگا لیں، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ لگا لیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو آج میاں اظہر صاحب کے ساتھ ہوا، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک شرمناک داستان ہے۔ اسی طرح جو عورتوں کی تذلیل ہوئی، وہ بھی ایک شرمناک کہانی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے خود بھی شرم آتی ہے۔ بہرحال کہ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد اپنی اظہار یکجہتی جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کی۔ پورے پاکستان کے اندر جہاں پاکستان تحریک انصاف کی ریلیاں نکلی ہیں وہاں کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو اہم کردار، آج بعض جگہ پر تو پولیس جو ہے وہ لوگوں کی تعداد دیکھ کر پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئی، لیکن کراچی کے اندر جو ہے آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا، لوگوں کو پکڑا بھی گیا، لوگوں کو کھینچا بھی گیا، گرایا بھی گیا، یہ سارا کچھ جو ہے کراچی کے اندر کیا گیا۔ لیکن اوورآل جو ہے پنجاب کے اندر بعض جگہ پر گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ ایک آدمی اپنا ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک کینڈیڈیٹ تھے ان کے گھر کے اوپر پولیس نے ریڈ کیا، تو افراتفری کے اندر جب یہ کھینچا تانی کی گئی تو وہاں پر ان کا ایک ملازم تھا جو بزرگ تھا، اس کو خدا جانے تشدد کیا گیا یا کیا کیا گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس 2 سالہ دور کے اندر کتنے پاکستان کے تحریک انصاف کے کارکن ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے مگر نظام نہ بدلا۔ دوسری جو اہم جو چیز پاکستان تحریک انصاف نے آج کی، جو پاکستان تحریک انصاف کے کیئر ٹیکر چیئرمین ہیں یعنی عمران خان صاحب نے جن کو نامینیٹ کیا ایز اے چیئرمین برسٹر گوہر صاحب، انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کر پاکستان تحریک انصاف کا منشور جو ہے وہ پیش کیا، جس کے اندر جو 2-3 چیزیں تو بڑی اہم ہے، باقی چیزیں جو انہوں نے بدستور جو ہے ان کا اپنا جو پچھلا منشور تھا اس کو قائم رکھا، جس میں صحت کارڈ، کسان کارڈ، راشن کارڈ، اور اس کے علاوہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کے اندر گرین ریولیوشن،
اور اس کے علاوہ جو صنعتی پیکج ہیں وہ میڈ ان پاکستان، یہ چیزیں ساری رکھی ہیں، لیکن اس میں جو ایک اضافی چیز جو کیا اگر وہ ہو جائے تو سب سے بہتر ہے۔ اب اس کے اوپر چیخ و پکار جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ جو عمران خان صاحب کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جی اگر وہ حکمران رہ گئے 10 سال تو پھر یہ صدارتی نظام لے آئیں گے۔ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر جو بیرسٹر گوہر صاحب نے منشور پیش کیا، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوگا وہ الیکٹڈ ہوگا۔ یہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حلقوں کے الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد جو حلقوں کے الیکشن ہونے کے بعد ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ نومینیٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنا وزیر اعظم جو ہے ایوان قائد وہ چنتے ہیں۔ اس کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جب بھی آئیں گے 2/3 اکثریت کے بعد اس کو ختم کر دیں گے، اور ختم کرنے کے بعد ڈائریکٹ جو بھی 8 10 5 جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے پورے پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کے جو وزیر اعظم کا الیکشن لڑنا چاہتے ہوں گے، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ جس طرح آپ اپنے حلقے کے اندر ووٹ ڈالتے ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب نے جو بتایا کہ اب وزیر اعظم کا الیکشن جب بھی ہمیں 2/3 اکثریت ملی اور ہم آئین کے اندر ترمیم کرنے کے بعد اس کو اناؤنس کر دیں گے کہ اس طریقے سے ہوگا، تو وزیر اعظم جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا۔ جس طرح آپ سمجھ لیں ترکیہ کے اندر، امریکہ کے اندر وہ پریزیڈنشیل الیکشن ہوتے ہیں اور ایک صدر ہوتا ہے، پھر اپنی کیبنٹ جو ہے ان کے علیحدہ علیحدہ وہ ہوتے ہیں معاملات۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گا کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ اپنے مقابلہ کریں گے، ان میں سے جو وزیر اعظم عوام منتخب کر دی گئی وہی وزیر اعظم جو ہے وہ آئے گا، اور اس کی مدت جو ہے پہلے 5 سال ہے، اب انہوں نے کہا کہ ہم آ کے اس کو 4 سال کر دیں گے۔ سینٹ کا جو ٹینیور ہے وہ 6 سال کا ہے، اس کو کم کر کے 5 سال کا کر دیا جائے گا۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ اب اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو باضمیر افراد ہیں جو خریدے جاتے ہیں، جو نظام دین صاحب جو جب چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس وقت یہ وزیر اعظم جو ہے خطرہ بن گیا، تو پھر وہ بیساکھیاں جو وہ نیچے سے کھینچنی شروع کر دی جاتی ہیں۔ جب وزیر اعظم الیکٹ ہو کے آئے گا تو 5 سال کے لیے وہ 4 سال کے لیے ہوگا، 4 سال تک اس کو کوئی بھی ہلا نہیں سکے گا، نہ کوئی فارورڈ بلاک بن سکے گا، نہ اس کے خلاف عدم اعتماد آ سکے گی۔ بلکہ ہے تو پاکستان، یہاں کوئی نہ کوئی راستہ تو اس میں اختیار کیا جائے گا، لیکن پاورفل وزیر اعظم ہوگا جو عوام کے ووٹ سے آئے گا، اس کو اتنی جلدی ہلانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خبر جو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنی پارٹی کا آج منشور پیش کیا، اور اپنی پوری جو کچن کیبنٹ ہے، جو گھریلو افراد ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، جو پرانے لوگ تھے وہ بیٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے آج ایک بات جو بتائی ہے ذرائع کے مطابق، جو خبر آئی ہے میڈیا کے اوپر، اس کے تحت انہوں نے بتایا کہ جب ہم یہ حکومت ہم نہیں لینا چاہتے تھے، آپ ذرا میری بات پر غور کریں، ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن جب عمران خان صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے ہماری جو بھی بات تھی وہ کہہ رہے تھے، جو معاملات تھے عدم اعتماد کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، پھر کہتے کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے جو ہے وہ ڈٹ جانا ہے۔ بیسیکلی اگر اس سارے میسج کو دیکھا جائے تو اس میں وہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو طاقتور حلقوں نے ایک دفعہ میسج دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو میرے سابق سپہ سالار صاحب ہیں انہوں نے ایک دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب کو فون کیا تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بند کر دیں آپ فون۔ اور اس کے بعد پھر جو 25 مئی کا واقعہ ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ پھر جو ریاست طاقتور ریاست ہے وہ حرکت میں آ گئی۔ اس نے کہا پھر اگر ایسے تو پھر ہم اپنی طاقت منوانا جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو آج نواز شریف صاحب نے آج میسج دیا ہے، جو آج ریلیاں نکلی ہیں، جو پاکستان کی قوم عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی، اس وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے طور پر جو ہے وہ ان کو یاد کروایا کہ عمران خان جس کو جیل کے اندر ڈالا گیا، جس کے اوپر سائفر کا کیس چل رہا ہے، جس کے اوپر توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، جس کا بلہ چھین لیا گیا، لیکن عوام اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ جو مسالہ جو بھی لگا رہے ہیں اس مسالے کو زیادہ عام پکانے کے لیے جو مسالہ لگا رہے ہیں اس کو زیادہ تیز کریں تاکہ فصل جو ہے پک کر میری جھولی کے اندر آ جائے۔ بیسیکلی مقصد یہ تھا۔ اور دوسرا انہوں نے جو ایک بات کی ہے وہ نہایت افسوسناک بات ہے۔ یہ ان کی روایت ہے کہ جو بے نظیر کے خلاف گھٹیا قسم کی تصاویر گرائی گئی تھی وہ بھی اسی خاندان نے کی۔ آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس کا سلسلہ، ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اور پھر پاکستان کے اندر جاگ پنجابی جاگ کا سب سے پہلا نعرہ جو لگایا تھا وہ بھی نواز شریف صاحب نے لگایا تھا، صوبائی کارڈ کھیلا اور عوام کو متنفر کرنے کی کوشش کی۔ آج پھر انہوں نے جو ہے کے پی کے کی عوام کے متعلق جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ پھر اس کے بعد
اگلی بات جو کروں گا. اور چند لوگ ہمارے بیوقوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا، خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں. یہ بیماری ادھر سے آئی ہے. اب یہ آپ نے جو نواز شریف صاحب کا بیان سنا ہے، اس کے تحت جو کے پی کے لوگ ہیں ان کو، یعنی انہوں نے کم عقل تصور، انہوں نے جو بتایا کہ کے پی کے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوئے، ہمارے پاؤں میں نہیں پڑے. اور کے پی کے کی عوام جو ہے وہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی. جو میری سمجھ میں آیا، انہوں نے، میں اب وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا جو انہوں نے کہا ہے، کیوں اب ان کی سوچ اور طرح کی ہے، لیکن زمانہ بدل گیا. یہ ابھی وہ 70-75 کی دہائی کے اندر، یا جب نئے نئے آئے تھے اس وقت کے جو طور طریقے ہیں جو اب تک یہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے، اسی کے اوپر چلتے ہوئے یہ جبر، تشدد، توڑ پھوڑ اور الزام تراشی، یہ سارا کچھ، جو عدالتوں پر حملہ کرنا، اداروں پر حملہ کرنا، اور پھر اپنے بینیفٹس لینا، پھر تمام لوگوں کو خریدنا، خریدنے کے بعد ان کو اپنے لیے استعمال کرنا، یہ ان کی روایت. اور اسی وجہ سے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب یا دیگر جج صاحبان جو اس وقت جو 5 رکنی بینچ جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، انہوں نے ان کے متعلق جو مافیا والا لفظ استعمال کیا تھا وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ یہ بطور مافیا کے طور پہ کام کر رہے ہیں. جس طرح جو ایم کے ایم لندن ہے، جس طرح اس نے راج کیا، یا زرداری صاحب اس وقت سندھ کے اندر کر رہے ہیں، یہ وہی طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا. انہوں نے پنجاب کے اندر جو منافق قسم کے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں نوکریوں کو بچانے کے لیے یا اور کچھ کرنے کے، یہ اس سلسلے کے اندر یہ ابھی تک جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اور اس میں کامیابی سے اپنا جو ہے سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چل رہے ہیں. لیکن اس وقت جو موجودہ الیکشن کے دوران یا جو آج کی ریلی یا 2 سال جو انہوں نے جبر تشدد پاکستان کی عوام کے اوپر کیا، اس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جس کی وجہ سے جو کل راولپنڈی کے اندر شہباز شریف صاحب کا جلسہ ہوا، 5000 کرسیاں لگائی گئیں. 5000 کرسیوں میں سرکاری ملازم اہلکار 1000 تھے، اور باقی جو آرڈر کے اوپر جو کیونکہ جو یہ اس وقت نگران حکومت ہے وہ ان کی بی ٹیم ہے، انہوں نے بھی سادہ کپڑوں کے اندر کچھ لوگ بھیجے ہوں گے تاکہ جلسہ بھر جائے. تو جو ذرائع کے مطابق جو خبریں مارکیٹ کے اندر آئی ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیوز شیئر ہوئی ہیں، صابر شاکر نے بھی شیئر کی ہیں اپنے ویلاگ کے اندر اور دیگر لوگوں نے بھی کی ہیں، اس کے اندر تقریباً 5000 کرسیوں میں سے زیادہ بھی لوگ لگا لیں تو 3000 لوگ ہوں گے، جس میں 1000 اہلکار لگا لیں. باقی جو 2000 کے قریب وہ لوگ ہیں جو وہاں پر آئے ہیں، لائے گئے ہیں. کس طریقے سے لائے گئے؟ اگر راولپنڈی، اسلام آباد یا اس کا ملحقہ علاقہ جو ہے اس کو دیکھا جائے تو وہاں پر کم از کم 50 لاکھ ووٹر بنتا ہے. اور پنڈی اس کے علاوہ جو لوگ بالکل پیدل یعنی واکنگ ڈسٹینس کے اوپر تھے وہ لوگ آ سکتے تھے، لیکن عوام نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا، جس کے اوپر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی برہم ہوئے اپنی پارٹی کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر. مگر کیا کر سکتے تھے، عوام نہ لا سکے جلسے کے اندر اور جلسہ فلاپ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد کے اندر مریم نواز صاحبہ کا جو سسرالی ایریا ہے وہاں پر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے جلسہ کیا. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن گھس گئے، وہاں پر جھنڈے لے کر چلے گئے، نعرے لگائے، نہ پولیس روک سکتی تھی اس وقت نہ کچھ اور پھر لوگوں نے خوب دل لگا کر وہاں پر عمران خان صاحب کے، پاکستان تحریک انصاف کے نعرے لگائے. یہ حالات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اوپر سے سونے پر سہاگا جو آج ریلیاں نکلی ہیں اس نے ان کو اور پریشان کر دیا، جس کی وجہ سے اب جو آج رات جو ڈیولپمنٹ ہوگی، ڈرائنگ روم کی سیاست ہوگی، اس کے اندر مزید جو نقشے تیار کیے جائیں گے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. بہرحال کے معاملات جو ہیں وہ اب آج جو ریلیاں نکلی ہیں اور اس کے بعد اب پریشانی جو ہے مزید بڑھ جائے گی. اور اس کے علاوہ میں مزید اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، اس کے اوپر اگلی ویڈیو جو ہے اس میں باقی چیزیں جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں.